یہ چار باتیں جو مولانا رحمت اللہ نے کہی نا کہ فرقے کیوں بنتے ہیں اور امت میں فساد کیوں پیدا ہوتا ہے. ایک تو دین میں کوئی ایسی چیز ہے اضافہ اس کا کر دیا جائے جو دین میں نہیں، اور پھر کہا جائے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. اس سے فساد بڑھتا. دوسرا، اگر کوئی دین کی بھی بات ہے مگر وہ اتنی اہم نہیں جتنی اہمیت کو اس کو دے دے کہ بس یہی ہے سارا دین، معمولی سی بات ہے، رائی اس کو من بنا دے، شیر بنا دے. اجتہادی مسائل میں کہا کہ بس ہم ہی حق پر ہیں، باقی جتنے کافر فاسق ہیں، یا حضور کے بعد کسی ایسے بندے کو نیک کو کہے کہ بس جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی اسلام سے خارج ہے. یہ چار سبب بیان کیے. باقی ساری امت میں جو فتنے پیدا ہوئے نا انہی باتوں سے پیدا ہوئے. آپ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عباسی دور میں مامون کے زمانہ میں مسئلہ ایک پیدا ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اب یہ دین میں بات تھی نہیں، نہ مخلوق لکھا تھا نہ غیر مخلوق. اتنی بات لکھی کہ اللہ کا کلام ہے. دونوں فریق مانتے تھے کہ اللہ کا کلام، رائی بھی کسی بندے کا اس میں دخل نہیں. مگر ایک نیا شوشہ چک بڑھا کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اب وہ جو اس وقت قاضی تھا احمد بن ابی دؤاد، وہ معتزلی تھا، اس نے کہا یہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، پہلے تو جمع رہا صحیح بات پر کہ یار یہ دین میں بات نہیں، نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق، کیوں چھیڑتے ہو؟ مگر نہ لوگ باز آئے کہ کچھ نہ کچھ کہو. انہوں نے کہا پھر میری سمجھ کے اب غیر مخلوق ہے. وہ مخلوق والا ٹولہ بن گیا، یہ غیر مخلوق والے بن گئے. حکومت نے سختی شروع کر دی کہ سارے شہروں میں ایک ایک آدمی کو بلا کر پوچھو جو قرآن کو مخلوق نہیں نہ مانتا اس کو مارو. سب کی شامت آ گئی اور سارے علماء اور لوگ جو جنا حکومت کی بات مان گئے کہ واقعی مخلوق ہی. بندے تین رہ گئے جو مار کٹائی کے لیے بچے، ان کو مار پڑی. ایک تو جیل میں فوت ہو گیا، دو بچے، بس ان میں سے امام احمد بن حنبل آخر میں رہ گئے. مار کھاتے رہے، روزانہ کوڑے پڑتے تھے. جب ختم ہوا قصہ، دیکھیں نا وہ مولانا کی بات کہ روم سے عیسائیوں سے مسلمان قیدی چھڑا کر لائی حکومت، مگر ان کا امتحان شروع کر دیا کہ عیسائیوں کی قید سے آگے ان سے پوچھو قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. سادے بیچارے بندے، جو مخلوق نہیں کہتا جیل میں ڈال دو. عیسائیوں سے آ گئے مسلمانوں کی قید. اب خلیفہ واسق بیٹھا ہوا تھا تو حکیم صاحب کی عمر کا ایک بوڑھا جو تھا نا قیدی تھا عالم، وہ پیش ہوا. اس سے قاضی احمد نے پوچھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اس نے سرے کی بات کی. اس نے کہا قاضی صاحب سے میں خلیفہ صاحب بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا ہاں پوچھو. اس نے کہا قاضی صاحب اس مسئلے کا جواب کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق نبی علیہ السلام کو معلوم تھا؟ اب قاضی کو کہنا پڑا کہ تھا. اس نے کہا حضور کو تو یقینی پتا تھا نا، نبی جو تھے، کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. ہاں پتا تھا. بیان کیا؟ ساری عمر نے مجھے مسئلہ چھیڑا نہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول کو یقینی پتا تھا جو بھی اس کا جواب تھا، آپ نے نہیں ضرور سمجھی نہ بیان کیا. تمہیں پتا بھی نہیں کہ تیرا جواب ٹھیک ہے یا احمد کا ٹھیک ہے، تم نے کیوں یہ شوشہ چھوڑا؟ رسول جانتے ہوئے خاموش رہا، اس بارے میں کوئی ضرورت نہ سمجھی. تم نے کیوں یہ بات، جبکہ تمہیں یقینی علم بھی نہیں. اب اس کا جواب نہیں قاضی کو ہے کہ دین میں ایک نئی بات شروع کر لینی ہے اور اس میں فرقے بنا رہے ہیں. جب قاضی تھوڑی دیر تک چپ رہا نا تو خلیفہ نے پھر اس وقت کہا واسق نے کہ قاضی احمد کا گدھا بہت تیز آ رہا تھا مگر پل پر آ کر بیٹھ گیا. یہاں آ کر یہ بالکل شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا بند کرو یہ مسئلہ. وہاں فتنہ ختم. اس بابے کے کہنے پر کہ رسول اللہ نے جب یہ مسئلہ نہیں کیا تھا تم نے کیوں چھیڑا؟ یہ بہت سے مسئلے جو اس امت میں ہے نا ایسے ہی ہیں کہ خام خواہ چھیڑ لیے ہیں، فرقے بن گئے جن کے نہ اللہ کے نے ذکر کیا نہ رسول نے ذکر کیا. بعد میں آ جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ دین میں ہے تھوڑا بہت، مگر اس کا یہ مقام تھوڑی ہے کہ اس پر لوگوں کو کافر اور مومن کہا جائے. صحابہ کرام تک میں ہم دیکھتے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ یہ بات جو تھی کہ مردہ سنتا یا نہیں سنتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے تھے سنتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی نہیں، قرآن کہتا کہ مردے نہیں سنتے. مگر کسی نے اس پر فرقے نہیں بنائے، کوئی نہیں. نہ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مردے سننے والے ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ، نام نہیں.
بس اپنا اپنا خیال تھا، فرقہ نہیں بنا، نہ کوئی اس پر زور دیا نا۔ نہیں، سننے کے لیے بولنا ضروری ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا، مگر ہمارے ساتھ بات چیت کی جاتی، وہ علیحدہ مسئلے ہیں۔ اجتہادی مسائل میں غلو کیا جائے کہ بس یہی دین ہے اور اس پر نہیں سارا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ مسلک جو بنے ہوئے ہیں، حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حیثیت ان کی کیا؟ سارے لکھتے ہیں، مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ ایک ہی دور میں بہت بڑے شافعی عالم تھے، اس وقت حنفی عالم بھی تھے، ان دونوں کا نام لکھا، ان کا نام مناظرہ اور بحث بھی ہوتی رہتی، عالم سے باتیں ہوتی، کسی طرح موت ہو جاتی تو تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے، یہ عالم بھی وہاں جاتے، تو لوگ جو نہ پہلے سے قلم اور کاغذ تیار رکھتے کہ عالم آئیں گے، کوئی مسئلہ چھیڑیں گے، علم کے دریا بہ جاتے، بجائے جو آیا دعا کرو دعا کرو، نہ کوئی پتہ دعا کرنی کون سی، نہیں، وہ مردے کے مرنے پر دعائیں وغیرہ نہیں، بس مسئلہ چھیڑ دیں۔ کسی نے کہا اب یہ دامغانی صاحب فرمائیں، کسی نے کہا، وہاں یہ کتابیں بن گئیں، دونوں نے ایسے ایسے نقطے بیان کیے۔ تو ایک دن جو تھے نا حنفی عالم، وہ جا رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو شافعی جو عالم تھے ان کی مسجد کے پاس سے گزر جائے، وقت ہو گیا، وہ مسجد میں داخل ہو گئے، مسئلوں کی جو حیثیت تھی اس کو نہ رہنے دیا، بڑھا دیا کہ دین ہی یہی ہے، حالانکہ معمولی بات نہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، شافعی عالم نے اپنے مؤذن کو اشارہ کیا کہ آج حنفی طریقے پر اذان کہنا، دامغانی صاحب ہمارے ہاں آئے۔ ہاں، وہ بات کیا تھی کہ شافعی جو ہے وہ ترجیح کرتے، ریپیٹ کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار ذرا آہستہ آواز سے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ زور سے 2 بار۔ اچھا، ان کو ترجیح کہتے ہیں، دوبارہ کہنا۔ حنفی ہم حضرت بلال رضی کی اذان کہتے ہیں، سیدھا حنبلی بھی ایسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ وہ ترجیح والی نہ کہنا، یہی کہ اذان ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے حنفی عالم کو مصلی پر کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو دامغانی صاحب نے یہ دیکھ کر کہ انہوں نے میرا اتنا احترام کیا، انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھے، آمین بلند آواز سے کہی، رفع یدین کیا، دونوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں، بالکل دونوں طرح ٹھیک ہے۔ مگر جب بعد میں رسالے کتاب میں عمر گزر جاتی ہے کہ ان کی نماز نہیں، صرف یہ ہے، حالانکہ سب ہی جانتے ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء بھی جانتے ہیں، حنفی بھی جانتے ہیں کہ فاتحہ ہی لے لیں، سب سے بڑا مسئلہ فاتحہ، رفع یدین وغیرہ اتنا نہیں، فاتحہ پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا نماز نہیں۔ اب دیکھیں کہ سب جب لکھتے ہیں نا، شروع میں لکھتے ہیں کہ 3 گروہ تھے صحابہ کرام کے، بعد کے جاہل لوگوں کی بات نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی 3 گروہ تھے، ایک امام کے پیچھے ہر حال میں پڑھتا تھا، بے شک امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، سری جہری نمازوں میں وہ پڑھتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت جیسے ابو ہریرہ نے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے جب امام کے پیچھے امام پڑھے گا ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں چھوٹے بندے نہیں، زید بن ثابت جیسے جو کاتب وحی تھے نا، جن کو رسول اللہ نے رکھا تھا، باقی انہوں نے کسی وقت لکھا نا، وہ ہنگامی تھے، یہ پکے تھے، اسی لیے ان کو نا جب کاتب الوحی باب باندھا امام بخاری نے، زید بن ثابت، اور انہیں کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم رسول اللہ کے کاتب سے وحی کے قرآن اکٹھا کرو، بہت بڑے آدمی، مگر کسی نماز میں بعد لکھا، کسی نماز میں وہ امام کے ساتھ قرات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بس ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گروہ تھا درمیان والا، جو اونچی نمازوں میں نہیں پڑھتے تھے، کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اگر ہم نے سننا ہی نہیں اس کو، تو اس کو اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں نا سورج جو اللہ اکبر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم استفتاح سبحانک اللہ یا وہ آہستہ پڑھتا تاکہ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اگر مقتدیوں نے فاتحہ پڑھنی ہوتی تو حکم ہوتا کہ فاتحہ بھی دل میں آہستہ پڑھو، تم بھی اطمینان سے پڑھ لو، لوگ بھی پڑھ لیں، آگے سورج شروع کر لینا اونچی۔ اونچی پڑھوانا ہی بتاتا ہے کہ بات اونچی اسی لیے بندہ کرتا کہ دوسرے سنیں، اس لیے عقل کی بات یہ ہے کہ جہری نمازوں میں سنیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جہری نمازوں میں لوگ پیچھے پڑھنے سے ہٹ گئے، سری نمازوں میں پڑھیں، جب ہے نا آہستہ نماز ظہر اثر وغیرہ ان میں وہ سورت بھی پڑھیں، الحمد بھی پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں بھی تقی عثمانی صاحب اور ظفر عثمانی صاحب مانتے کہ جھگڑے کی بات تو لگے ہر بات، مگر یہ بہت ٹھیک بات ہے، اگر امام ابو حنیفہ بھی ہوتے یہی مانتے، کیونکہ ان کے شاگرد محمد نے ان کا سری نمازوں میں چپ رہنے کا کیا توق ہے،
اندازہ کر دینا پیچھے کب اللہ اکبر کرتا، رحم شریف پڑھو، سورت پڑھو، دہاڑی میں سن لو۔ 3 گروہ سب بندے لکھتے ہیں، جب کتاب شروع کریں گے بھئی اب بنا صحابہ رسول میں سے کون گمراہ تھا، کس کی نماز نہیں ہوئی، کوئی حیا کرو، نمازیں سب کی ٹھیک تھی، جو پڑھتے تھے ان کی بھی کسی کے منہ میں پتھر نہیں پڑنا، جو حنفی کہتے تھے ضدی، اور جو کہتے ہیں نماز نہیں وہ بھی جھوٹے، اتنے بڑے بڑے اصحاب نہیں پڑھتے تھے ان کی نمازیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بات جو سب کو معلوم ہے، مگر ضد سے پھر کہنا نہیں الحمد جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہے گا جو پڑھتا اس کے منہ میں پتھر۔ ہاں کسی نے یہ ایسی روایتیں گھڑ لیں کہ حضور نے فرمایا جو پیچھے امام کے پڑھتا فطرت کے خلاف کرتا، ایسی باتیں جس سے ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ فرقے بن گئے، کتابیں لکھنی، 14 سال ہو گیا، یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، مناظرے ہو رہے۔ اور غلوب جو ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں مولانا نے بڑی بات کہی، اور یہ ایٹم بم ہے، اس پر ان کو کافر کہیں، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق ہو یا علی ہو، کسی کے بارے میں غلوب کے رسول اللہ کے بعد اس کو بھی ماننا دین ہے، کچھ نہیں، جس کا خیال ہے نیک مانتا رہا، جس کا نہیں۔ اب خارجی جو ہے حضرت علی پر لعنت کرتے تھے، ان کو کافر کہتے تھے، ان کے منہ پر کہتے تھے، کس نے ان کو کافر کہا؟ خود علی نے نہیں کہا، جب حضرت علی کے منہ پر کہتے کہ تو کافر ہو گیا، انہوں نے کہا 3 باتیں جو نا میں بند نہیں کروں گا، مسجدوں میں آنا نہیں روکوں گا، ہماری مسجدوں میں آؤ نمازیں پڑھو، بالکل نہیں بند کروں گا، بیت المال میں جو حصہ ہے مسلمانوں میں سے ہر ایک کا وظیفہ وہ تمہارا بھی جاری رہے گا۔ اندازہ کرو علی جس کو کافر کہتے تھے وہ کیا سلوک کر رہا، اور میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابہ نہیں کرو گے۔ جب انہوں نے بستیوں میں گھس کر قتل کرنا شروع کر دیا پھر آپ نے ایکشن لیا، ورنہ کہا بے شک میرے منہ پر کافر کہو تم اسلام سے نکل جاؤ گے، نہیں مسلمان ہو، بڑے پکے ہو، ٹھیک ہے تمہیں غلطی لگ گئی، تم مجھے سمجھو میں نے غلط کیا، مگر کافر کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحیح حدیث میں آتا ہے، یہی ابن حزم نے حوالہ دیا ابو داؤد شریف کی، کہ آپ خلیفہ تھے اس وقت، منہ پر گالیاں دی ایک آدمی نے، تو ایک ساتھی جو پاس بیٹھا تھا وہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کروں، تو آپ غصہ پی گئے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یار یہ بات کہی تھی کہ اجازت دو، اگر میں اجازت دے دیتا تم اس کو قتل کر دیتے؟ اس نے کہا اور میں نے کمی چھوڑنی تھی، بالکل مار دینا۔ یہ سارے جھگڑے جو آج بھی شیعہ سنی ہو رہے، آپ نے فرمایا یہ مقام رسول کے علاوہ دین میں کسی کا نہیں ہے، حضور کا یہ مرتبہ کہ انہیں گالی دے تو قتل کیا جائے، مجھے گالی دینے سے قتل کا وہ لائق ہو جاتا۔ اس پر پوری کتاب علامہ شامی نے جو آخری زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے مفتی تھے نا، اور جن کی کتاب آج سب سے بڑا مرجع ہے رد المختار حنفی کی، اس کو نچوڑ نکال دیا انہوں نے، پوری کتاب لکھ کر سلطنت میں دی، تنبیہ الولاۃ والحکام، کہ جتنے والی ہیں گورنر حاکم ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کو جتنی چاہے کو گالیاں دے، خبردار قتل نہ کرنا ورنہ دوزخی ہو جاؤ گے۔ یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس پر لوگوں کو قتل کیا جائے، یہ مقام صرف نبی علیہ السلام۔ زبردست کتاب انہوں نے چغتائی صاحب لکھی کہ یہ ایسا جرم ہے اسلام میں، وہ بکتا تو بکتا رہے، گالی دینے سے وہ کافر ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس کو گناہ ہی کہا۔ اور یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ گناہ بھی اس کو ہوتا گالی دینے کا جو اس کو صحابی مانے، کیسی باریک بات، وہ سمجھے کہ واقعی یہ سچے دل سے رسول اللہ کا ساتھی تھا، پھر گالی ہے، ورنہ حضور کے ساتھی تو منافق بھی تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے، ہمارے لیے تو وہ صحابی ہیں عبداللہ بن ابی ذر۔ اس نے کہا اگر اس شخص کا خیال ہی یہ ہے بے شک غلط ہو کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اس کی، تو وہ گالی بھی دے گا تو پھر اس کو کیا گناہ ہوگا، وہ بیچارہ سمجھتا کہ برا۔ اتنی زبردست کتاب ہے جو رسائل ابن عابدین لگی جو 10-12 رسالے، وہ اتنے قیمتی ہیں کہ یہاں ڈاکٹر ظہور قریشی صاحب لندن سے آئے، وہ میرا سنتے رہتے بیان، انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ عرف کے مطابق مسائل بدل جاتے ہیں، ایک زمانے میں ایک جو نا معروف ہے ہوتی ہے کسٹم ہوتا، بعد میں وہ نہیں رہتا تو مسائل شرعی جو بدلنے پڑتے ہیں، تو پھر ابن عابدین کا رسالہ ہی میں نے دیا کہ وہ اس پر لکھ گئے، اتنا زبردست نشر العرف کہ کئی مسئلے ایسے ہیں جو رواج کے تحت ہوتے ہیں، ایک زمانے میں ایک رواج ہوتا اس وقت اور فتویٰ دیا جاتا، کچھ چیزیں منسوخ ہیں کہ اللہ نے اور رسول نے، وہ نہیں بدلتی۔ علماء جو اتحاد کے تحت مسائل بیان کرتے وہ کسی وقت کوئی حکم دینا ہوتا، جیسے بیماری جو حیضے کی پھیل جائے اس وقت طبیب کہتے ہیں تربوز نہ کھاؤ، عام اور آدمی کہتے کھاتے رہو، پوری کتاب انہوں نے پھر نوٹ کر لی ساری۔ تو اصل میں یہ مودودی صاحب نے 4 نقطے نہ کیے، 3 جانے ایسے عمدہ لکھے کہ اگر امت کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے نا تو جنگ ختم ہو جائے۔
جس کو تم اچھا سمجھتے بسم اللہ مانو، مگر حضور کے بعد کسی کو ماننا لازم ہے؟ آپ نبی ہیں، یہ قادیانیوں کی بھی یہ شرارت ہے۔ اگر یہ مانتے رہتے مسیح ہے مہدی دفاع ہوتے، مگر یہ نہ کہتے کہ جس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کا جنازہ حرام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں رشتے۔ انہوں نے بالکل اس کے ماننے کو نبی کے برابر بنا دیا کہ جو مانتا نہیں وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے رسول اللہ کا منکر۔ خرابی ہوگی، غلوب ہو گیا۔ ورنہ ہمارے عامی لوگ اپنے پیروں کو بہت کچھ مانتے ہیں کہ وہ یہ ہے یہ، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ مانتے تو مانتے رہے۔ یہاں بھی لطائف المنن میں امام شارانی نے ایک بہت اچھا واقعہ لکھا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، یہ ریکارڈ کر کے پہنچا دو سب کو، کہ کہتے ہیں میں اپنے شہر کے کارن سے نفرت کرتا تھا، ناراض تھا۔ میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام فضا ابی و امی کو دیکھا تو حضور سخت غیظ میں انتہائی غصے میں تھے، اور مجھے پوچھا کہ شیخ اکبر تم فلاں حرم سے نفرت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں نہیں اس سے ملتا جلتا۔ کیوں؟ وہ میرے جو شیخ ہے نا پیر ابو مدین مغربی، ان کو برا جانتا، میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ ابو مدین مغربی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے۔ تو رسول اللہ نے پیش میں اور غصے میں فرمایا کہ ابو مدین مغربی کو نہیں مانتا، مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ تو میں اپنے شیخ کی پڑھی ہوئی ہے، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا ہے، میرے ماننے کا لحاظ نہیں، اپنے مرشد کو روتا ہے، صبح ہی صلح کرو اس سے ورنہ سب کچھ چھن جائے گا تجھے۔ صبح ہی گئے، محنت کی، معافی مانگی اور اس سے صلح کی۔ فرمایا تم نے کیوں بنا لیا اپنے مرشدوں کو میرے برابر؟ نبی کو مانتا بس ٹھیک ہے، تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر کسی کو نہیں وہ اچھا سمجھا، اس کو جو ملا ہے پڑھا سنا اس نے بیچارہ لگ گیا۔ یہ اہل حدیث اگر یہ بات سمجھنے کہ حدیث کو ماننا اس وقت لازم تھا جب حضور کے منہ سے لوگ سنتے تھے، اس وقت قرآن اور حدیث برابر تھے۔ حضور کے منہ سے نکلا قرآن، نکلا یا حدیث نکلی، کان سے سن لیا کہ حضور نے فرمایا۔ اب جب 200-400 سال بعد کتابیں لکھی گئی، کتنے آدمی درمیان میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے سچے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان میں کئی بے ایمان جھوٹی بولتے ہیں۔ اسی لیے علماء جنہیں عقل تھی وہ کہتے تھے کہ یہ اخبار احاد ہیں، ان کو نہ ماننے سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حضور کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا مجھے تسلی نہیں کہ یہ حضور نے کہی یار، یہ راویوں نے گھڑ لی یہ بات، واقعی یہ راویوں نے گھڑی تو بہت ہے۔ اس لیے عقل سے آدمی کام لے، حد اعتدال پر رہ، صحیح توازن قائم رکھے، پھر میں اگر مان لوں کہ واقعی حضور کا فرمان، مجھے تسلی ہو جائے کہ راوی موت بڑھے، پھر میں نہ مانوں تو چوتھائی صاحب مجرم ہی ہوا رہا۔ میں نے مان لیا کہ جو عالم کہتا ہے مجھے نہیں تسلی۔ رفع الملام جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، وہ اس لائق ہے کہ چھپوا کر نا اب اردو چھاپ لوگوں کو دیا جائے۔ انہوں نے کہا جتنے بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، دوسرے، ان کو کوئی برا نہ کہے، یہ کوئی سنت کے دشمن نہیں تھے، نہ حضور کی حدیث کے منکر ہیں، ان سب کے پاس عذر ہے۔ کوئی کسی کو پہنچی نہیں روایت، کسی کو پہنچی اس کو اطمینان نہیں ہوا کہ حضور نے فرمائی، کسی کو دوسری ملی جو اس کے مخالف تھی، انہوں نے کہا یہ زیادہ معتبر ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے ان کے پاس، ورنہ امام کیوں ہوتے؟ لوگ ان پر لعنت نہ بھیجتے اگر حضور کی حدیثوں کے مخالف ہوتے۔ نہیں، وہ مخالف حدیث کے نہیں، انہیں اس کے مقابلہ میں جو روایت اس پر اعتماد ہے، اس کے بارے میں شبہ کی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی عذر ہے ان کے پاس، ملامت کے لائق نہیں، وہ احترام کے لائق لو۔ تو یہ باتیں جو تھیں نا مولوی صاحب کی بات پر میں نے کہہ دی، یقین جانے اس کو سن کرنا مولانا پر بے شمار رحمت کی دعائیں کرنے کو جی چل رہا۔ کتنا خلاصہ نکال دیا نا کہ فتنے کی جڑیں یہ ہیں، یہ چھوڑ دو پھر فرقہ نہیں بنے، پھر تحقیق کرو، جو مرضی کرو، جو سمجھ میں آتا کرو، پھر انشاءاللہ امت ایک ہی رہے گی۔ اور اگر تم یہ غلوب کرو گے تو بھائی ہے۔